ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر عبدالجبار بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ ایڈونچر سپورٹس کے دل دادا ہیں. وہ کہتے ہیں جان کو خطرے میں ڈال کر جو کھیل کھیلا جائے وہ ہے زندگی کا کھیل. ایسے میں ماؤنٹینئرنگ اور پیراگلائڈنگ اور اس طرح کے بہت سے کھیل انہوں نے کھیلے زندگی میں. جان کو خطرے میں بھی ڈالا, ہاتھوں کی انگلیاں بھی گنوا دی, لیکن پھر بھی یہ پیشن, یہ عشق, یہ جنون آج بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہے. گڈ مارننگ, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے مزاج؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. یہ واقعی ایک جنون, دیوانگی سی ہوتی ہے؟ ہاں, لوگ اس طرح سے کہتے ہیں لیکن میرا خیال ہے نہیں. اچھا نہیں, ہاں اوکے. یہ پیشن تو ضرور ہے, آپ کسی حد تک کہہ تو سکتے ہیں کہ جنون, لیکن یہ زندہ رہنے کا ایک بہانہ ہے. اچھا اوکے. زندگی آپ کو نہیں جیے, آپ نے زندگی کو جینا ہے. ارے واہ, بالکل. تو اس کے لیے آپ نے زندہ رہنے کے لیے ایکٹیویٹی ضروری ہے. نہیں تو ایکٹیویٹی کے لیے ڈاکٹر صاحب ضروری تو نہیں کہ آپ پہاڑوں پہ جا کے فراسٹ بائٹ کروا دیں. نہیں, وہ دیکھیں نا, وہ کھیل تو وہ ہے کہ جو جان لڑا کے کھیلا جائے. ہاں یہ تو ہے, یہ تو ہے. اچھا یہ کیا, یہ ساری کہانی شروع کیسے ہوئی؟ آپ دیکھیں, آپ نے ایم بی بی ایس کیا, آپ ڈاکٹر بنے, پھر آپ فوج کے اندر بھی لائف سٹائل بڑا ہی ایس ایس جی والا اسپیشل سروسز گروپ, اور پہاڑوں پہ چڑھنا. یہ کیا آپ کے خیال میں جب آپ مڑ کے آپ دیکھتے ہیں, یہ ایک بچے کی حیثیت سے آپ کے اندر یہ چیز آ گئی تھی؟ میرے خیال ایسے ہی ہے, کیونکہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا ایک جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر بڑی کوئی اویئرنیس تھی. اٹ از سارٹ آف ولیج جہاں پہ لوگ, شاید اخبار بھی کبھی کبھی آتا تھا, ریڈیو تو ہوتا تھا. گجرانوالہ سے نزدیک ایک گاؤں تھا, تو اس کے اندر اپیرنٹلی کوئی ایسی انفارمیشن مجھے اویلیبل نہیں تھی. ٹھیک ہے. کہ جس کے اندر اس طرح کا کہ ماؤنٹیننگ کی طرف نکل جاؤ, کوئی انسپریشن ملی ہو اس سے, کوئی ایسا کوئی انسپریشن بھی نہیں تھی. لیکن ایک چیز ضرور تھی, جب when I look back to my childhood, تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے, یہ نہیں ہو سکتا, تو میں کہتا تھا کہ یہ ضرور کرنا ہے. اچھا, چیلنج بن جاتا تھا. وہ چیلنج میں بنا لیتا تھا, چیلنج بنا لیتا تھا کہ یہ کرنا ہے کام. لائک آپ دیکھیں کہ جب میٹرک میں جا کے آپ کو ایک بڑا وہ ہوتا تھا ہمارے دور میں کہ سائنس رکھیں, آرٹس رکھیں, یا کیا کون سے سبجیکٹس پڑھنے ہیں, تو یقین کیجئے مجھے کوئی بہت زیادہ علم نہیں تھا. ان پڑھ قسم کا ہمارا ماحول تھا. تھوڑا بہت پڑھے لکھے تھے ہمارے جو بڑے تھے, لیکن اتنا نہیں تھا. تو اور کوئی ایسا کوئی گائیڈنس بھی نہیں تھی وہاں پہ کہ جی بہت پڑھے لکھے کوئی لوگ ہوں. میرا بڑا بھائی تھا جس نے سب سے پہلے میٹرک کیا تھا, اس کے بعد میں نے کیا تھا. تو اس کے اندر صرف ایک چیز, سائنس بڑی مشکل ہے جی, سائنس بہت مشکل ہے. ارے واہ, میں نے دل میں سوچے کہ یہی کرنا ہے, اسی سائنس کو میں نے قابو کر سائنس پڑھنی ہے میں نے. اور پھر اس کے اندر یہ تھا کہ ایک اور چیز ہوتی تھی اس وقت تک, ابھی تو وہ نہیں ہے, جیومیٹرک اینڈ ٹیکنیکل ڈرائنگ ہوتی تھی, ایک آپشنل ہوتی تھی کہ آپ ہائیجین فزیولوجی, بایولوجی کی جگہ پہ ہائیجین فزیولوجی رکھیں, سائنس اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ہائیجین فزیولوجی رکھیں یا وہ رکھیں گے آپ. تو وہ دیٹ واز ٹیکن مور ڈیفیکلٹ, تو میں نے کہا یہی کرنا ہے. اچھا, زندگی کے ہر سٹیج پہ جو چیز زیادہ مشکل جو آپشن آتی گئی وہ آپٹ کرتے گئے. وہ میں نے وہ آپٹ کیا, اور پھر اس طرح سے لائک کہ ایسے ہی کھانا کھانے کے لیے گھر میں ایک درخت ہوتا تھا ہمارے, درخت پہ ٹہنی پہ بیٹھ کے جا کے کوئی چیز کھا رہے ہیں. لائک دیوار پہ چڑھنا ہے, سیڑھی سے نہیں چڑھنا, دیوار سے چڑھنا ہے. چھت پہ جانا ہے تو دیوار سے جانا ہے. ٹھیک ہے, سیڑھی پہ سیدھے راستے اسپائڈر مین کی طرح ذرا مشکل راستہ ہے, اس سے جانا ہے. تو اور ماؤنٹینئرنگ کے بارے میں تو مجھے پتہ چلا جب میں میڈیکل کالج میں تھا, اور کہاں پہ؟ فیصل آباد میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا. اور
I was 22 years old جب جا کے مجھے ماؤنٹینئرنگ کے بارے میں پتہ چلا, اور اس میں بھی کسی نے جو لکھا ہوا تھا آرٹیکل ایک, اس کے اندر کہ جو بہت جان جوکھوں کا کام ہے, بہت مشکل کام ہے. میں نے کہا یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. اور ابھی تک مجھے ایس اے جی کا نہیں پتہ تھا. ایس اے جی کا مجھے کب پتہ چلا کہ ایس اے جی میں ڈاکٹر ہوتے ہوئے میں بھی جا سکتا ہوں, وہ فوج میں آ کے مجھے پتہ چلا. اور وہاں پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے, یہ نہیں ہو سکتا. جب میں نے کہا کہ میں نے کرنا, اور چھوڑو جی, وہ دوسرے لوگ جو اتنے وہ انفنٹری والا نہیں کر سکتے تو آپ کدھر کرو. ڈاکٹر صاحب ریسٹ کرو, میں نے کہا کہ کوشش کرنے میں کیا جو میں کروں گا, اور میں نے پھر کیا. انٹرسٹنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو واقعہ جس میں آپ کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں انفارچونیٹلی ضائع ہو گئی, یہ ذرا کہانی سنائیے, کہاں پیش آیا, اس وقت آپ کی عمر کیا تھی, اینڈ واٹ ایکچولی ہیپنڈ؟ یہ ایکچولی 2017 میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ اٹیمپٹ کیا. تو یہ بھی ایک سٹوری اس طرح سے ہے کہ 1997 میں آرمی کے اندر جب میں تھا تو میرے لیے ایک K2 کی آپشن آئی, اور اس کے لیے کسی نے لکھا تو دے سیڈ کہ نو, میرے ڈپارٹمنٹ نے کہ نہیں ناٹ ایٹ دس ایج اینڈ سروس میں, اب نہیں, یعنی اب ایج نکل گئی ہے, ماؤنٹیننگ نہیں, اب نہیں, اس کو نہیں کرنی چاہیے. اوکے 97 میں آئی گاٹ ریٹائرڈ ان 2007 میں جب فوج سے ریٹائر ہوا. تو اس کے بعد پھر آئی کیم بیک ٹو اپنی مرضی, اب تو میری مرضی ہے نا. تو اس کے 10 سال کے بعد جا کے پھر جب یہ کہا گیا تھا کہ جی کہ ناٹ ایٹ دس ایج اینڈ 20 سال پہلے اس کے 20 سال کے بعد جا کے آئی کلائمبڈ ایوریسٹ. لیکن اس سے پہلے آئی ریسٹارٹڈ, اور اس کے دوران پیراگلائڈنگ میں کر چکا ہوا تھا آلریڈی بہت پہلے اس سے. تو وہ چلتی رہی, ایڈونچر تو چلتا رہا, وہ چلا, اسکوبا ڈائیونگ کی طرف چلے گئے. تو پھر یہ آل آف اے سڈن 2016 میں ایک دفعہ بس اٹ کلکڈ ٹو می کہ بہت ہو گئی ہے, بہت ایج گزر گئی ہے, آئی ایم نیئرنگ 60 ایئرس, تو اب تو کر لینا چاہیے. تو چل پڑے. دین آئی میڈ اے پلان کہ اب اس کو کیسے کرنا ہے. اچھا, اپنے آپ کی فٹنس کرنی ہے, آپ نے فزیکل فٹنس واپس لانی ہے اس لیول کے اوپر. پھر آپ نے وہ زیادہ تر یہ تو فنڈنگ کا بڑا ایشو ہے اس کے اندر, ماؤنٹینئرنگ از ویری ایکسپینسو, پوری کی پوری پلاننگ, ہاں جی بہت ایکسپینسو ہے. اٹ ٹک می 1 ایئر, کمپلیٹ 1 ایئر. تو اس کے اندر پھر لیکن وہ جب آپ چل پڑتے ہیں نا تو وہ پھر راستے آپ کو ملتے جاتے ہیں. وہ بقول ایک بڑی انٹرسٹنگ بک ہے الکیمسٹ کے نام سے, جی, تو ایک پولو کوئلو, ہاں پولو کی, وہ کہتے ہیں کہ جب آپ چل پڑتے ہیں نا تو پھر اس کائنات کا ایک ایک ذرہ آپ کے حق میں سازشیں شروع کر دیتا ہے, کنسپائر کرتا ہے. the whole universe starts conspiring in favor of you. تو بڑی خوبصورت کتاب. اور پھر ویسے بھی یہ ہے کہ جب انسان کوئی ٹھان لیتا ہے نا کوئی چیز کا کہ یہ کرنا ہے, تو میرا خیال ہے وہ پھر اس کے سامنے رکاوٹیں نہیں بنتی. وہ اس شام پہ جائیے جس شام یہ حادثہ ہوا اور آپ کے ہاتھ. تو یہ 2017 میں اس وزال ہو کہ آئی واز گوئنگ ٹو, میری بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈینری میں نے اس کے لیے پریپیئر کیا تھا کہ بیکاز میرے ذہن میں یہ تھا ایج فیکٹر, اب 60 ایئرز آئی ایم اپروچنگ, ایکچولی 60 ایئرز ہی تھی, کاغذوں میں تھوڑا سا کم لکھا ہوا تھا. تو وہ جیسے ہوتا تھا وہ ٹیچر نے جو لکھ دی, ٹھیک ہے, بالکل بالکل. تو وہ ویسے چند مہینے کا فرق رہ گیا تھا. تو لیکن اس میں یہ تھا کہ یہ بھی میرے مائنڈ میں تھا یہ کہ میں نے کافی عرصے سے اس لیول کی ایکسرسائز نہیں ہو رہی تھی, تو میں نے اس کو بہت ایکسٹینسو ٹریننگ کی اس عرصے کے دوران. مجھے کوئی تقریباً 9-10 مہینے مجھے مل گئے, تو جس میں گرمیاں بھی گزری, سردیاں بھی گزری, اور اس کے اندر ویٹ ٹریننگ ہر طرح کی میں نے وہ کیا کہ اس کو لیے کرنا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آئی ڈیسائیڈڈ کہ آئی واز ناٹ ان فیور آف یوزنگ آکسیجن. میں نے کبھی استعمال کی نہیں ہے پہاڑ کے اوپر, اس سے پہلے کبھی بھی. 8000 میٹر کلائمب میں نے کی ہے,
یہ نہیں کہ یہ کوئی پہلا ماؤنٹین نہیں تھا، اس سے پہلے میں نے کیے، اور میں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں آل آف اے سڈن اسسٹنس لے کے تو آپ جا کے پھاڑ چڑھ جائیں. نو، آپ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کا پیشن ہے، آپ خود کر رہے ہیں تو آپ کو خود ہی کرنا ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے. اور آپ اس کے لیے ٹریننگ بھی آپ کریں گے تو ایکسپیرینس آپ گین کریں گے. تو آئی ہیڈ سفیشینٹ ایکسپیرینس، ٹریننگ تھی، سارا کچھ تھا. 1981 سے میں ماؤنٹیننگ کر رہا تھا، تو دس واز دا ہائیسٹ جو ہوتا ہے کسی کے ذہن کے اندر. تو لیکن اسٹل میں نے اس کی ایکسٹراڈنری ٹریننگ کی، اور الٹیمیٹلی میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، کوئی اتنا نہیں ہے، آکسیجن استعمال کر لیتے ہیں. کیونکہ جو نارملی ماؤنٹیننگ میں ہمارے آج کل تو خیر ہر جگہ پہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، کسی بھی 8000 پہ یوز کر رہے ہیں لوگ آکسیجن، لیکن ایکچوئل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ K2 اور ایوریسٹ، اس کے لیے آپ آکسیجن استعمال کر لیں تو اٹ از اوکے. باقی کے لیے اگر آپ نے آکسیجن استعمال کی تو نہیں، پھر آپ وہ لیول نہیں ہے، وہ لیول نہیں ہے، آپ کلائمبر نہیں رہتے ہیں، آپ کلائمبر نہیں ہیں. آپ کو آکسیجن کے بغیر اگر آپ کر سکتے ہیں تو دین گو فار کلائمبنگ، ادروائز کلائمبنگ نہیں ہے. اچھا، آپ نے جی آکسیجن اس کے اوپر آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں نے کرنی ہے. تو بس یہی چیز جو تھا نا، یہ ڈیسیژن یہ غلط ہو گیا. اچھا، جس سے غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا کیونکہ میں نے آکسیجن استعمال کرنی شروع کر دی. ہاں، پراپرلی میں نے کیمپ 4 کے بعد یوز کیا تھا. کیمپ 3 سے آن ورڈ آکسیجن سلنڈر تو میں نے اٹھا لیا تھا، لیکن آکسیجن نہیں استعمال ہوئی تھی. 4 کے بعد استعمال کرنی شروع کی. اور یہ جو ہمارے لوگ تھے جنہوں نے آکسیجن پرووائڈ کرنی تھی، میرے ساتھ ایک لوکل بھی تھا، تو ہی واز ٹو کیری آکسیجن. اس نے جو جس جگہ کے اوپر جو آکسیجن پرووائڈ کرنی تھی وہ نہیں تھی. تو اینڈ آئی ڈڈنٹ نو دس تھنگ. ایشو یہ ہوا کہ مجھے نہیں پتا تھا، اور جب سمٹ سے شارٹ آف سمٹ آئی رین آؤٹ آف آکسیجن. ٹھیک ہے، یعنی چوٹی آپ کے بالکل قریب ہے، سامنے ہے، اور آکسیجن ختم ہو گئی. دس آئی ڈڈنٹ نو کہ میری آکسیجن نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو پیچھے تھا اس کا لگا ہوا ریگولیٹر وغیرہ. تو آئی ٹول کہ یار یہ دیکھو مجھے آکسیجن نہیں آ رہی، دیر سم پرابلم. نہیں اوکے ڈاکٹر، نو نو نو، گو 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 اوکے. اینڈ دین ہی لیفٹ می. تو پھر وہاں بے ہوش ہوئے؟ وہاں پہ میں ہوش حواس میں تھا. اچھا، ہوش حواس میں. آئی وینٹ ٹو دا سمٹ. سمٹ اسی حالت میں کی؟ اسی حالت میں آئی ریچ دا سمٹ. جب سمٹ سے واپس ہوئے تو اگین آئی ٹولڈ ہم کہ یہ اس وقت ہی ٹولڈ می کہ دیر از نو آکسیجن. آئی تھاٹ کہ آکسیجن کہیں بھی نہیں ہے، اس کے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس میں، اس کے پاس تھی. ہی واز یوزنگ آکسیجن، اس کے پاس تھی. اور اس طرح سے ہم اسی حالت میں گرتے پڑتے جیسے بھی ایگزاسٹیڈ، ٹائرڈ، ود آؤٹ آکسیجن، آتے 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 8650 کے اوپر آئی ہیڈ ٹو اسپینڈ دا نائٹ. مطلب آپشنل تھا، میں نے خود ڈیسائیڈ کیا کہ چلو ایک آدھ گھنٹے میں، اگر نیچے ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ ہمیں سپلائی چاہیے تو ابھی نیکسٹ ڈے کے لوگ آ رہے ہوں گے، وہ لے آئیں گے آکسیجن، لیکن نو بڈی. پھر رات وہاں پہ گزارنی پڑی؟ وہ رات وہاں پہ گزاری میں نے. اس دوران میں فروسٹ بائٹ ہو گئی. اچھا، فروسٹ بائٹ ہوتی کیا ہے؟ فروسٹ بائٹ ایکسٹریملی لو ٹیمپریچر کے اندر آپ کی جو پارٹس ہیں باڈی کے وہ فریز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، گریجولی ہوتی ہے. میری گریجولی نہیں ہوئی کیونکہ ٹیمپریچر بہت ہی لو تھا. اس الٹیچیوڈ پہ رات کے وقت آپ ایگزاسٹڈ بھی ہیں، تو وہ کوئی کھو گئی. تو کیا اس کے اندر کوئی ایسے دستانے یا ایسے سیفٹی گیئرز؟ نہیں، وہ تو سارا کچھ تھا. ادروائز میں یہاں پہ نہ بیٹھا ہوتا، کیونکہ وہاں تو یہ ہے کہ دس سارٹ آف ہسٹورک کہ ان پلانڈ کوئی بندہ اس طرح سے اگر اس کے پاس آکسیجن ختم ہو گئی ہے اور وہ رات اس نے اس الٹیچیوڈ پہ 8650، دس از ہائر دین K2. ہائر دین K2. ٹھیک، 611 یعنی K2 سے بھی ایک طرح سے اوپر، آپ رات بسر کر رہے ہیں. میں آپ کہیں کہ وہاں پہ کبھی سروائیو نہیں کرتا بندہ. تو یہ فروسٹ بائٹ ہوئی کیا؟ اچانک صبح اٹھے تو انگلیاں جم چکی تھیں یا بات آہستہ آہستہ؟ جو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا رات کو، مڈ نائٹ یا
مڈ نائٹ کے کچھ دیر بعد میں کہ یہ ہو آئی گیا۔ گاٹ دس، سارا کورڈ تھا، گلوز تھے، ڈریس تو سارا وہ کمپلیٹ تھا نا، جی جی تو ادروائز تو آپ سروائیو بالکل ہی سروائیو نہیں کرتے نا. تو ہوا یہ ایکچولی کہ وہ میرا بیگ بھی گر گیا نا نیچے، جس کے اندر کھانا پینا بھی تھا، وہ بھی نہیں، اب یہ بھی نہیں، تو بس وہ اگلے دن پہنچے نیچے تو اب نہیں. اگلے دن پھر کیا ہوا صبح، جی دین اسی جگہ پہ میں کٹ شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، آئی وینٹ ٹو سلیپ اسی جگہ پہ. تو اب وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سونا نہیں ہوتا، سوئیں گے تو دس از اندر تھنگ کہ جو آپ کو ختم کر دے گی اگر آپ سو جائیں گے. اچھا تو آئی واز alone there. وہ جو میرے ساتھ تھا لڑکا وہ نیچے، تھوڑا نیچے جا کے کہیں بیٹھ گیا، تو میں ادھر تھا. تو بٹ نیکسٹ ڈے مارننگ میں جو ٹائم 8:30 کا وہ بتاتے ہیں کہ دا پیپل ہو آر گوئنگ اپ، ہم سے نیکسٹ ڈے والے جو پارٹیاں تھیں وہ سبمٹ کر کے واپس آئے، تو انہوں نے دے ڈیسائیڈڈ کیا کہ اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں. اور وہ جو میرا وہ تھا وہ جو helper شیرپا یا جو تھا، شیرپا ہی آلموسٹ ہی واز ڈیڈ. وہ بٹ ہی سروائیوڈ لاسٹ، وہ اس کے اوپر تھا تو ہی سر انہوں نے اس کو سی پی آر وغیرہ کیا، frostbite تو نہیں ہوا؟ وہ نیچے تھا نا، اس کو تو ساری میرے تو کام کرتے ہیں ہاتھ، اس کے ہاتھ نہیں کام کرتے بالکل ہی ہوتا. اچھا اس کے ہاتھ بالکل ہی ختم. وہ بہت ہی بری حالت میں تھا. تو میں ذرا اوپر تھا، تو میرے پاس بہرحال وہ جو لوگ وہی ٹیم تھی جنہوں نے اس کو بھی کیا. ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس پہنچے مجھے تو بھی، پھر انہوں نے اور آپ کو یہ ہمارے لیے نہیں آئے تھے، ریسکیو کے لیے نہیں آئے وہ تو ہوتے اپنے تھے، اپنے اس اور میں جا لوگ تھے. انہوں نے دے ڈیسائیڈڈ کہ چلو یہ بچاتے ہیں ان کو. تو میرے ساتھ یہ ہوا کہ وہ آئے میرے پاس اور مجھے انہوں نے جگایا، اور مجھے میں جاگا. انہوں نے کہا کہ ڈونٹ یو وانٹ ٹو گو ڈاؤن؟ کہ یس آئی ہیو ٹو گو ڈاؤن. اوکے دین گیٹ اپ. میں اٹھ گیا اینڈ somebody gave me آکسیجن بوٹل. اور وہ جو میرا تھا بیگ لکیلی کوئی کہیں دور نہیں گیا تھا، لیکن رات کے اندھیرے میں سمجھا کہ گر گیا وہ کہیں آس پاس وہ پاس ہی کہیں پڑا ہوا تھا. اوکے تو وہ اس سے بھی میں محروم رہا کہ وہ پانی بھی نہیں پی سکا. ٹھیک ہے، تو اس نے بیگ اٹھایا کہ یہ بیگ آپ کا؟ میں نے کہا کہ یہ تو میرا، تو یہ تو گر گیا تھا، ادھر ہی پڑا ہوا تھا، نزدیک پڑا ہوا تھا، زیادہ دور نہیں گرا تھا وہ. تو بہرحال وہ ڈال دیے، اور اس کے بعد ایک بندہ میں آگے ایک بندہ میں پیچھے، تو ہم نیچے کیمپ فورٹ پہ آ گئے. اور کیمپ وہاں سے فورٹ پھر پہ انہوں نے rescue اس کیا میں آپ کو؟ ریکوری ہو گئی. لیکن اچھا اگین ایک اور جو میرے ساتھ وہ ہوا، وہ لوگوں نے اب کیا کہنا چاہیے ان کو کہ کیمپ فورٹ کے اوپر خود ہی لوگ کہتے تھے کہ رات نہیں گزارو. آئی واز فورس ٹو اسپینڈ نائٹ ایٹ کیمپ فورٹ. یہ کہ جاتے ہوئے بھی، واپسی پہ بھی، جاتے ہوئے بھی رات، واپسی پہ بھی رات، اور اس حالت میں اور اکیلے، اور ٹیمپریچر اتنا لو، اس کے اندر وہ دوبارہ سے ہو گئی. جو چل کے آنے میں ریکوری ہوتی ہے، ریکوری ہو جاتی ہے، ریوارمنگ ہو جاتی ہے ایکسرسائز آپ کو سے. کوئی ریگریٹ ہے اس دن کا کہ نہیں کاش نہ گئے ہوتے؟ نہیں، دس واز مائی اون چوائس. ریگریٹ کس بات کا؟ اب اس کے بعد اب انگلیوں کے بغیر لائف اس کے بعد میں نے کنکاگوا کلائم کیا ہے. جو اچھا یہ ہاتھ انگلیاں ضائع ہونے کے بعد پھر آپ کلائم جی 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 کلیمنجارو تو خیر چھوٹا سا پہاڑ ہے، وہ تو کوئی بات نہیں ہے، ویسے ہی چل کے جانا ہوتا ہے، ہاتھوں کا استعمال نہیں ہے. لیکن اس میں تھوڑا بہت ہے کنکاگوا میں. تو وہ میں نے کلائم کیا، کلیمنجارو کا میں کلائم کیا. پچھلے سال آئی اٹیمپٹڈ ناگا پربت، جہاں پہ ہاتھوں کا بہت زیادہ کام ہے. اوکے اوکے. یہ کیا ہے؟ یہ پیشن، یہ دیوانگی، یہ گھر والے نہیں کہتے کہ یار اب تو ہاں بس ہاتھ نہیں جوڑتے کہ بھائی؟ وہ اس کو ہر ایک کا اپنا انداز ہے کہ کیسے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ جی پاگل پن ہے، کوئی کہتے ہیں جنون ہے، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں پہاڑ ادھر ہے نہیں آپ کی تو جانا فیملی تو ہے. آپ کو کہتی ہے کہ ہاں پھر جاؤ، وہ اوکے ہو؟ فیملی کو بس ایسا ہے کہ ان کے پاس میرا کوئی چوائس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. اب یوں کہ ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. اور آپ کو روکے. میں نے اپنی بیگم کو جو سب سے پہلی جو میں نے شاپنگ کروائی تھی شادی کے بعد، فرسٹ شاپنگ کا یہ یہاں سے آپ یہ پاور کے یا وہ دوسرے جو ہے نا وہ جوتے جوگس ٹائپ وہ لے لو.
اچھا پہلی شادی کے بعد آپ نے جو بیگم کو شاپنگ کرائی وہ جاگرز تھے؟ جوکر خرید کے دیے کہ بھائی میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر یہ لائف سٹائل ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ دس از بہت مزیدار. دس از اے وے آف لیونگ. آئی نو دس از اے وے آف لیونگ. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا. دیکھیے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا آپ کی اس کہانی میں. ایک دفعہ پہلے بھی بہت عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب ہمارے شو میں تشریف لائے تھے, لیکن اس سے بہت زیادہ پورا گروپ تھا اور ماؤنٹینئرنگ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی, اور اسی دن ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پورا ایک سیشن کریں گے. وی آر سو پراؤڈ آف یو کہ آپ کا پیشن جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ ہم سب کے لیے انسپریشن ہے کہ یہ جو آپ نے بچپن سے کہانی بتائی نا کہ جو چیز آپشن میں جو راستہ مشکل ہو ہمیشہ وہ اختیار کیا ہے نا, چاہے میٹرک میں سائنس لینی تھی یا فوج میں جا کے ایس ایس جی کرنی تھی. نو ریوارڈ, نو رسک, نو ریوارڈ. نو رسک نو ریوارڈ. واہ جی واہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ, آل دا بیسٹ. آپ کو آج کا یہ نشست کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا. زندگی نے دی اجازت, پھر ملیں گے, خوش رہیے, خدا حافظ.